سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سا مال، سب سے زیادہ مال جو ہے وہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا۔ اللہ کے وسلم نے جناب عثمان کو 2 مرتبہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بن سمرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسی طریقے سے اسی جیش العسرہ میں جب اللہ کے وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی آپ لوگ اپنا اپنا مال لے کے آئیں، تو ایک شخص وہ بھی تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایمانی جذبے کے۔ اس شخص نے، حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے رات بھر محنت کی، مزدوری کی، اور اس کی کمائی 1 کلو کھجور لے کے نصف سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اللہ کے وسلم نے، یہ وہ غزوہ تبوک کا موقع ہے کہ اس کی 1 کلو کھجوروں کو پورے غلے کے اوپر پھینک دیا۔ یعنی کتنی محنت اور تبدو کے بعد صحابہ کرام جو ہے وہ کم تھا تو کم لے کے آئے، زیادہ تھا تو زیادہ لے کے آئے۔ ایسا نہیں ہے، پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا جو مال ہے نا، اس کی کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اتنا ہے، اتنا اتنا اتنا، زیادہ ہے کم ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس مال کی کوالٹی کی ضرورت ہے، اور عین ممکن ہے بلکہ بالکل درست بات ہے کہ جب قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا، والوزن یومئذ الحق، وزن قائم ہوگا، چونکہ قیامت کے دن تعداد نہیں ہے 1 نیکی 2 نیکی 4 نیکی 4 کلو گوشت فلاں 500 10,000، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہے ترازو، اور ترازو کے اندر آپ کو پتہ ہے بعض اوقات لوہا اتنا سا ہو تو 5 کلو ہو جاتا ہے، اور اتنی زیادہ جو کپاس ہو تو پھر 5 کلو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ترازو کے اندر بھی یہی کام ہے، آپ کی عمل کی کوالٹی کے حساب سے آپ کے عمل کا وزن ہے۔ اب آپ یہ عمل دیکھیں کہ جناب عمر فاروق اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جب نکلے ہیں کہ ہم، اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا کہ میں نے آج ابوبکر صدیق سے جیتنا ہے، آگے نکلنا ہے، تو ہم غور کریں کہ جناب عمر فاروق اپنا آدھا مال لے کے آئے ہیں اور جناب ابوبکر صدیق اپنا پورا مال لے کے آئے ہیں، لیکن جناب ابوبکر صدیق کا پورا مال بھی عمر فاروق کے آدھے مال سے کم تھا۔ لیکن اگر اجر و ثواب کے لحاظ سے دیکھا جائے اور اللہ کے وسلم کا جو کمنٹ پاس کیا ان کے سامنے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق کا وہ آدھا مال اللہ کے ہاں میزان کے اندر زیادہ قیمتی تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ جملہ بھی سنا ہوگا، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کی گنتی نہیں ہے، اتنی کی نیکیاں، اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں، کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ، ایک شخص کے پاس بہت گناہ ہوں گے، گناہ اتنے کہ زمین سے آسمان بھر جائے، لیکن اس شخص کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، جو ایسا کلمہ تھا کہ اس کے مطابق اس کا عمل تھا، اس نے اس کے مطابق عمل چھوڑا نہیں، اس کے اس ایک کلمے کو اس کے میزان میں رکھا جائے گا تو میزان کے دوسری طرف کئی رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوں گے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ، اتنا سا کلمہ جو ایک پرچی پہ لکھا ہوگا، اس کلمے کا وزن زیادہ ہو جائے گا اور اتنے بڑے گناہوں کا وزن کم پڑ جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میزان کی بات کی ہے، وزن کی بات کی ہے، نیکی کا وزن ہوگا نہ کہ نیکی کی تعداد ہوگی، یہ چیز یہاں پہ سمجھنے والی ہے۔ اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہی بات آ گئی کہ جناب اس غزوے کے موقع پہ جو ہے وہ اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ کرام سے مال مانگا، تو کس کس طریقے سے صحابہ کرام لے کے آئے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں اختیار کرو ہر موقع پہ، وقولوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو لوگ غزوہ تبوک میں شامل ہوئے، سچے سچے لوگ۔ سچ کیا چیز ہے؟ سچ یہ ہے کہ انسان صدق نیت ہو، یعنی نیت اس کی سچی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا قول بھی سچا ہو، بات جو کرے وہ بھی سچی کرے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ صرف دونوں چیزیں کافی نہیں ہیں، تیسری چیز اس کا عمل بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے تو کہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب دل بھی صاف ستھرا ہے، اسی طریقے سے زبان بھی کہہ رہی ہے، لیکن عمل ہی نہیں ہے، یعنی عمل قول کے خلاف ہے۔ جیسے وہ 3 صحابہ کرام کے بارے میں ابھی ہم نے کل پرسوں پڑھا ہے کہ جس میں وہ گئے نہیں ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے یہ معاملہ ہوا ہے، جانا چاہیے تھا، لیکن عمل نہیں ہو سکا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ کی، اللہ کے وسلم کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا۔ تو جو صدق ہے، یعنی اچھی مطلب ایسے کہہ لو سچائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان کا نیت بھی صاف ستھری ہو، اس کا قول بھی صحیح ہو، اس نے عمل کی بھی کوشش کی ہو، یہ تینوں کام ہو تب یہ اس کا صدق ہے، سچائی ہے۔ اللہ کے وسلم کی صدق کے بارے میں، سچائی کے بارے میں حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ فرمایا دیکھیں، اور یہ حقیقت بات ہے، غور کرنا، فرمایا اللہ کے وسلم نے کہ دیکھو بھئی سچ کو لازم پکڑو، سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی کی راہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی ساری چیزیں آپس میں کنیکٹ ہیں۔ اور آدمی سچ کہتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا دیکھو جھوٹ سے بچو جتنا بچ سکتے ہو، چونکہ جھوٹ اس کے برعکس ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ انسان کو نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دیکھو آپ ایک دن کسی سے جھوٹ بولو گے، میں نے نماز پڑھی ہو، نماز نہ پڑھی ہو، تو آپ کہو گے میں جھوٹ بولنا، اگلے دن بھی کہو گے، تیسرے دن بھی کہو گے، چوتھے دن بھی کہو گے۔ اگر پہلی دفعہ سچ بولا ہوگا، چلے کسی نہ کسی لحاظ سے ذہن میں بیٹھا ہوگا یار لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو، ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو نیکی کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے برعکس جھوٹ بولیں گے تو فرمایا کیونکہ جھوٹ انسان کو نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نافرمانی انسان کو جہنم کی آگ کی جانب لے جائے گی۔ اور آدمی اللہ کا فرمایا جھوٹ کہتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ کی کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کذاب لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص بڑا جھوٹا ہے۔ یہ دیکھیں ایک آیت مبارکہ اور پڑھتے ہیں، بالکل سادہ سی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں ما کان لأہل المدینہ، دیکھو مدینے کے جو ومن حولہم من الاعراب، مدینے والے اور مدینے کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، یعنی قبیلے جو تھے، جس میں مزینہ قبیلہ ہے، جہینہ قبیلہ ہے، اشجع قبیلہ ہے، اسلم قبیلہ ہے، یہ جو ارد گرد کے قبیلے تھے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، ان کے لیے یہ بات ہرگز اچھی نہیں تھی کہ یہ پیچھے رہے، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسی، اور اپنی جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے، ان کے لیے یہ بات ہرگز درست نہیں تھی۔ نبی کا مقام اعلیٰ ہے اور وہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں اور باقی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، غلط بات۔ اور فرمایا ذالک بانہم، دیکھو جو بھی تم عمل کرو گے نا، لا یصیبہم، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، مثال کے طور پر ظمأ، کوئی پیاس ہے، ولا نصب، یا نہ کوئی تھکان ہے، ولا مخمصۃ، نہ کوئی بھوک ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، نہ کسی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، یغیظ الکفار، جو کافروں کو غصہ دلائے، ولا ینالون من عدو النیل، نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے۔ یہ سارے کام، اچھا یہ سارے کام تم کرتے، تمہیں مشکلات آتی، تمہیں تکالیف آتی، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا، قتل کیے جاتے، قتل ہو جاتے، قتل کر دیتے، یہ سارے کام فرمایا جو تم اس میں جو بھی کام تم کرتے، الا، مگر وہ کتب لہم، اللہ تعالیٰ نے لکھ دینا تھا، بہ عمل صالح، تمہارے نیک اعمال کے اندر، اور یہ نیک اعمال انسان کے میزان میں بڑے کام آنے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، دیکھو
آپ جنگ میں شریک ہو، غزوے میں شریک ہو، مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ان تکالیف کے متعلق لکھا نہ جائے کہ اس کی یہ نیکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی احسان کرنے والے کا، نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں گویا یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے وسلم خود بذات نفس بنفس نفیس جنگوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو کسی آس پاس کا اڑوس پڑوس کے قبیلے کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ کوئی بھی پیچھے رہ جاتا، ان سب کا حق بنتا تھا کہ اپنی جانوں سے زیادہ عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنا سمجھتے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے، صحیح بخاری کی بات ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ اللہ کے وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر کتنی مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ سے میں سب چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو اللہ کے میں انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر دیتا۔ تو اللہ کے وسلم سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز سمجھتا ہوں۔ تو گویا اس آیت مبارک میں یہی بات بتلائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر وہ شامل ہوتی ہے غزوات میں تو ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوں، یہ بات کہنے کی ہے اس آیت مبارکہ میں۔ مالک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔